اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے ماشاءاللہ کہ حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے، حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ جل رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اپنی ماشاءاللہ۔ زبانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چونکہ اس مہینے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے تو ان کے شان میں ایک ربائی ماشاءاللہ بلند سید و اعلیٰ نے یہ آبرو کی ہے، ماشاءاللہ بلند سید و اولیاء نے یہ آبرو کی ہے، فقط دو نے جہاں میں یہ جستجو کی ہے۔ بلند سید و اولیاء نے یہ آبرو کی ہے، فقط دو نے جہاں میں یہ جستجو کی ہے، ایک ہے خدا اور ایک ہے زینب۔ ماشاءاللہ ایک ہے خدا اور ایک ہے زینب جنہوں نے لہجہ حیدر میں گفتگو کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں دعوت دیتا ہوں آغا غلام حیدر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر آل محمد بیان کریں۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للعاصین، والجنۃ للمطیعین، والصلاة والسلام علی رسولہ، اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی المکی المدنی الابتہی الحاشمی، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بعرض مدینہ، العبد المعید، الرسول المسدد، المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ثم صلاة والسلام علی ولیہ ووسیہ ووزیرہ وامینہ، علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، فاتح باب خیبر، قاتل مرحب انتر، والد شبیر شبر، قال فی شأنہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ثم صلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم، آج کی جو مجلس ہے وہ شہدائے کوئٹہ، شہدائے مثلا دیگر یعنی ہر جگہ پہ شہید ہو رہے ہیں، ان شہداء کی یاد میں ان کی مغفرت کے لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ تو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ کیونکہ ماشاءاللہ۔ موت کے اقسام ہیں، ایک موت انتقال کرنا ہے، ایک موت ہلاک ہونا ہے، ایک موت شہید ہے جس کی جو ہے شہداء یعنی شہید، یہ جو لقب ہر ایک کو نہیں ملتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ سنتے آ رہے ہیں، بہرحال زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم ان کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں مغفرت، یعنی یہ تو مغفرت شدہ ہیں، شہداء کا جو لقب ہے وہ ہر ایک کے نصیب پہ نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ۔ بہرکیف ہم ان کی یاد منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا اللہ آمین۔ کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں وہ تو اپنے یعنی جو مقصد ہے وہ پا چکا ہے، لیکن جو بعد میں جو رہ جاتے ہیں اصل موت ان کی ہے،
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी मौत बन जाती है। बाहर हम इसी दुआ के साथ यही दुआ करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। 5 बंदे जमा हो के दुआ करें तो अल्लाह के बारगाह में कबूल होने में इतना वक्त नहीं लगता। अगर कबूल ना करे तो उसमें भी फ़लसफ़ा खुदाबंदी है कि खुदा की ज़ात यही चाहता है कि मेरे मुक़र्रब बंदे बार बार मुझे वही दुआ करते रहें। यानी दुआ कबूल न करने में 2 वजह है। एक वजह ये है कि वो अपने बंदे के जो दुआ है वो बार बार सुनना चाहता है माशाअल्लाह। एक और वजूहात होते हैं, बाद और वजूहात होता है जिसकी वजह से दुआ खुदा के बारगाह तक पहुँचने में माने हैं। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाना है। आज इस यानी मजलिस के जो मुनासिबत से मैंने एक आयत की तिलावत करने का शरफ हासिल किया जिसमें खुदा की ज़ात फरमाता है कि वला तहसबुन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आप इस यानी जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उनको मौत ना कहना माशाअल्लाह, बल्कि ये तो इंतकाल है, बल्कि ये तो क्या है, शुहदा है। ये ने पस्ती से बुलंदियों की तरफ परवाज़ किया है। अब एक होते हैं इंतकाल होना, यानी एक दर्जे से दूसरे दर्जे की तरफ मुंतकिल होना, एक पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना। ये दुनिया अद्दुनिया खुलिकत लिगैरिहा, ये दुनिया खलक किया है किसी और चीज़ के लिए, किसी और दुनिया के लिए। यहाँ पे रहना किसी ने भी नहीं है, बल्कि जाना है। मौला कायनात फरमाता है कि फरमाते हैं लिदू लिल मौत वब्नु लिल खराब। लिदू पैदा करो लिल मौत, मौत के लिए, वब्नु और बनाओ लिल खराब, खराब के लिए। अब हम पैदा हुए हैं तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने क्या है, मौत का सामना करना है, मौत का मज़ा चखना है। तो लिहाजा हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि जो मौत का जो तरीका है या शुहदा के मौत क्या है, मरे। बहरहाल ये दुनिया की एक ख्वाहिश है कि मरने को पसंद ज़ाहिरन तो कोई भी नहीं करता, लेकिन जो साहिब बसीरत हैं, जो इल्म रखते हैं, वो यही ख्वाहिश करता है कि मुझे शहीद की मौत क्या है, माशाअल्लाह। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इनको शहीद क्यों किया, एक सवाल है माशाअल्लाह। शहीद करने की क्या वजह है, किस लिए शहीद किया गया, क्या जुर्म किया था? एक वजह है, हर शहीद यानी 2 फाइट करने वालों के आपस में कोई वजह होती है कि इस वजह से मैं इसको मारा। अब इनका क्या जुर्म है, इन्होंने क्या खता की थी? तो इनकी जुर्म यही है कि ये मुहब्बत अहले बैत, ये रसूल खुदा के उस हदीस पर अमल करने वाला है कि हम तुमसे रिसालत का कोई सिला नहीं चाहता, बल्कि वही है जो मेरे अहले बैत से मवद्दत रखते। माशाअल्लाह। अब हम उस हदीस पर अमल करने वाले लोगों में से हैं। यही उनके लिए क्या है, यही जुर्म है, उनके नज़र में जुर्म है। हम तो इस चीज़ को इबादत समझते हैं। हम उनके जिक्र को जिक्र करना हमारी इबादत है, उनके फ़ेल को याद करना इल्म है, ये हमारे लिए रोशनी है। अब एक हदीस याद करना ये इल्म है। एक अफ़आल रसूल और अफ़आल औलाद रसूल, इसको क्या है, आप अपने जहन में नक्श करना, ये हमारी इबादत और इल्म है। इल्म किसे कहते हैं? किसी चीज़ के बारे में मारिफत हासिल करना और उसको सामने रख के आगे बढ़ना, इसी को इल्म कहते हैं। आगे बढ़ने को अमल कहते हैं, उस चीज़ को जानना उसको इल्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ आने का मुझे रास्ता पता नहीं है, अब मैं उस रास्ते के बारे में जानना, इसको कहते हैं इल्म। उस रास्ते यानी उस इल्म को सामने रख के आगे बढ़ने को कहते हैं अमल। अब ये अफ़आल रसूल और औलाद रसूल के जो अफ़आल है, जो अक़वाल है, ये हमारे लिए इल्म है। इनका जानना हमारी क्या है, मारिफत में इजाफा होता है। तो बाहर के इनको शहीद करने का क्या वजह है, जुर्म क्या है? तो और कोई जुर्म तो इन्होंने नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुहब्ब अहले बैत के घर में पैदा हुए हैं, जो मुहब्बान अहले बैत के घर में पैदा हुए, कल को जाकर ये भी क्या है, मोहब्बत अहले बैत को जाहिर करने वालों से हो जाएंगे, वरना उस बच्चे का तो क्या खता है, मासूम है। उनके घर में पैदा हुए हैं, यही इनका क्या है, जुर्म है। बाकी और कोई जुर्म तो ज़ाहिरा नजर नहीं आता, क्योंकि मुजरिम पे जुर्म करने से इसको सजा दी जाती है। अब पुराने दौर में तो ये भी था कि हर कोई अपना दिफा कर सकता था। आजकल दौर में तो पता भी नहीं चलता है कि मौत कब वाक़ई है, क्योंकि ज़ाहिरन दिफा भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि पुराने दौर में तलवार और इन चीज़ों से जंग होते थी। अभी तो खुदकुश और दूसरी चीज़ें, बहरहाल दौर के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ें
ایجاد ہو گئی ہیں بھارت، تو ان کا جرم یہی ہے کہ یہ محبان اہل بیت میں سے ہیں، یہ در علم سے وابستہ رکھنے والوں میں سے ہیں، یہ شہر علم سے وابستہ رکھنے والوں میں سے ہیں، کیونکہ اگر کسی چیز میں کوئی کمال، کسی شخص کے اندر کوئی کمال نظر آتے ہیں تو اولاً یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر حاصل نہ ہو تو اس کو مٹانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اب یہی وہ لوگ ایک جہالت ہے، جب علم حاصل کرنے کی در علم تک نہیں پہنچے تو جو ان کے سامنے ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو ذکر حسین جس کے بارے میں فرماتے ہیں ذکر حسین کو باقی رکھنا یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ تو ہم ذکر حسین پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ اچھا، یہ ذکر حسین خود خدا کی ذات نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ ذکر کرنا الگ ہوتا ہے، ذکر کو بلند کرنا الگ ہوتا ہے۔ اب باہر کیف میں یہی، کیونکہ موضوع سے کبھی ہٹ جاتا ہے بارہ، تم مرنا سب نے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند سلوات۔ تو بہرحال ان کی خطا یہی ہے کہ وہ محبان اہل بیت میں سے ہیں، وہ در علم سے وابستہ رکھنے والوں میں سے ہیں، تو لہٰذا ہمارے معاشرے کو علم کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ کو یعنی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا کی ذات کا کہ ہم در علم سے وابستہ ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں کم از کم سال میں 50-100 مرتبہ، یعنی ہم سال میں 100 سے زیادہ ہم کیا ہے اس ذکر حسین کی وجہ سے ہمیں دست حاصل ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو سال میں ایک مرتبہ بھی وہ نصیب ہی نہیں ہوتا کہ ایک آیت سننے کی، شاید کبھی عید میلاد النبی میں وہ بھی ٹھیک ہے منقبت بھی ذکر ہے، لیکن آیت اور حدیث ان کو سنائی نہیں رہتی۔ اب وہ جہالت ہے، تو لہٰذا معاشرے کو علم اور روشنی کی ضرورت ہے۔ جب روشنی نہ ہو تو بغیر روشنی کے بندہ حرکت کرے تو کہیں گر جانا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے جو کیا ہے شریعت کے خلاف ہو۔ لہٰذا معاشرے کو علم کی روشنی کی ضرورت ہے، علم ہو، معرفت ہو، پھر بندہ آگے بڑھے تو غلطی اور خطا کا چانس کم ہے، لیکن اگر اندھیرے میں آگے بڑھے تو کیا ہے غلطیاں، بہت زیادہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو مارنا، بم دھماکے، ان سے آپ جا کے پوچھے تو ان کو اپنی نماز کا پتہ نہیں ہوتا، کسی کو کافر کا جو فتویٰ دینے کے تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور اور دوسرے جو جاہل لوگوں کو لے آ کے تربیت دیتے ہیں اور دوسرے مسئلوں کو جو ہے کافر قرار دے کے ان کو مارنے پہ جنت ملتی ہے۔ اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ کسی شخص کو مارے، یعنی خدا نے اپنے اس لارب کتاب میں فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی ایک نفس کو قتل کرے تو گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کو نکال پھینک دیں یا اس پہ عمل کریں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں اختلاف ہو سکتی ہے لیکن آیت قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے من قتل نفسا، یہ نفس پوری انسانیت پر صدق آتے ہیں، یا کوئی شیعہ یا سنی یا بریلوی ایسی بات نہیں ہے، نفس بھلے کافر ہو، من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی کو حیات دے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ ماشاءاللہ۔ تو باہر کے یہ جو مجلس ہے اس موضوع سے ہم نے کیا ہے اسی لیے ہم نے یہاں پہ ان کی فاتحہ خوانی کے لیے، ان کی یاد کے لیے یا ان کی مرحومین کی دعا کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات تو اسی مناسبت سے کیونکہ موت کا سامنا تو ہر ایک نے کرنا ہے، تو مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ فَعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ، تم عمل کرو، نیک اعمال انجام دو، فی نفس البقاء یعنی تمہارے نفس ابھی باقی ہے، جب تک اس وقت تم عمل کرو گے کر سکتے ہیں، جب موت واقع ہونے کے بعد پچھتانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔
تعملوا وانتم فی نفس البقاء، جب تک نفس باقی ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وانتم فی نفس البقاء، جب تک نفس باقی ہے عمل انجام دو، نیک عمل کرو، نیک کام کرو. اور والصحف منشورۃ، اور ابھی کتاب منشور ہے، یعنی صحف یعنی صحیفے کا وہ ہے. آپ کے کیا ہے، نامہ اعمال ابھی تک بند نہیں ہوا ہے، نامہ اعمال ابھی تک کھلا ہے، اس پر لکھواؤ، اپنے نیک اعمال لکھواؤ. ایگزامینیشن ہال میں جب تک ہال میں ہے جتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں لکھو. جب ایگزامینیشن ہال سے باہر نکلنے کے بعد بند ہے رزلٹ جو ہے، جب تک آپ اس کے اندر ہے جتنا لکھ سکے لکھو. وہاں سے باہر نکلنے کے بعد نتیجہ جتنا آپ نے محنت کیا ہے لکھا ہے اتنا حساب سے آپ کو کیا ہے نتیجہ ملے گا. تو فرماتے ہیں والصحف منشورۃ، اب صحف جو کتابیں کھلی ہیں اس پر لکھو. ماشاءاللہ. والتوبۃ مبسوطۃ، اور جب توبہ کا جو دروازہ کھلا ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، ہر انسان یہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہر کوئی مثلا گناہ کا مرتکب ہوا ہوگا. بہرحال ہم تو گنہگار ہیں، تو اپنے گناہوں کا توبہ کرو. والمدبر یدعا، اور جو اللہ سے رخ پھیرا ہے ان کو پکارا جا رہا ہے، آ جائے اللہ کے دروازے پہ، اور اپنی جو معصیت ہیں، خطا ہے، ان کو کیا ہے معاف کرنے کے بارے میں دعا کرے. والمسیء یرجا، اور جو معصیت کار ہے ان کے لیے امید دلائی جاتی ہے. تو لہٰذا مولا کائنات یہ ہم سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں قبل ان یخمد العمل، یعنی عمل مخمود ہونے سے پہلے، عمل ختم ہونے سے پہلے، وینقطع المحل، اور مہلت ختم ہونے سے پہلے، موت کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے. یعنی میں آپ کو ایک آسان مثال دیا کہ ایگزامینیشن ہال سے نکلنے سے پہلے آپ نے جتنا لکھنا ہے لکھو، جب ہال سے نکلنے کے بعد رزلٹ وہی آئے گا جو ہال کے اندر ہم نے لکھا ہے. وَيَنْقَضِي الْأَجَلُ، اور اجل منقضی آنے سے پہلے، یعنی موت آنے سے پہلے جو بھی فعل آپ نے انجام دینے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، اس کو انجام دے دیں. وَيَسُدَّ بَابُ التَّوْبَةِ، اور باب توبہ بند ہونے سے پہلے توبہ کریں، کیونکہ توبہ کی توفیق ہم کہتے ہیں گناہگار لوگ ہیں کہ آج نہیں کل کریں گے، چلو خیر ہے، اب کل پرسوں کر لیں گے. لیکن اس طرح یعنی کل پرسوں کہہ کے موت یخال الفرار یراق الاجل، یعنی ہم بھاگنے کی کوشش جتنا بھی کریں لیکن اجل میں تاخیر نہیں ہوگی، یعنی موت نے آنا ہے. تو لہٰذا موت سے پہلے، کیونکہ یہ تو اٹل ہے، یعنی یہ تو مسلمان تو چھوڑو غیر مسلم بھی یعنی موت سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال موت کی تیاری کرے، کیونکہ ہم نے جانا ہے. یہاں یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ الدنیا خلقت لغیرہا، دنیا خلق کیا ہے کسی اور چیز کے لیے. پہلے تو ہم ایک یعنی لاوجود تھا، کوئی چیز ہم یعنی موجود نہیں تھا، پھر خدا کی ذات نے وجود میں لا، پھر دنیا میں، پھر رحم مادر میں، پھر دنیا میں، پھر دنیا سے آگے بھی جانا ہے ہمیں باہر کے. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں فَأَخَذَ أَمْرٌ مِّن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، بس آپ اپنے نفس کے ذریعے سے اپنے لیے کرو. آپ نے اپنے اعضاء کے ذریعے سے جو عمل کرنے ہیں وہ اپنے لیے ہی کرنا ہے. یہاں پہ غور طلب جملہ ہے فَأَخَذَ أَمْرٌ مِّن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، یعنی آپ نے یہ زبان کے ذریعے سے کچھ قرآن کی کچھ تلاوت کرے، یہ زبان یہ نفس یعنی اپنے اعضاء میں سے ایک جز ہے، اس کے ذریعے سے اپنے لیے کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نفس کے ذریعے سے اپنے نفس کے لیے. وَأَخَذَ مِنْ حَيَاتٍ لِمَيِّتٍ حَيَّ لِمَيِّتٍ، اور یہ حیات زندگی کے ذریعے سے اپنے موت یعنی زندگی کے بعد جو موت آنے ہیں اس کے لیے تیاری کرو. وَمِنْ فَانٍ لِبَاقٍ، اور یہ فانی جو دنیا فانی ہونا ہے، اس پر بھی کیا ہے ہر کوئی معتقد ہے، اعتقاد رکھنے والے ہیں. یہ فانی ہے دنیا، اس فانی دنیا میں آپ باقی دنیا کے لیے کچھ کر کے جائیں. وَمِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ، یہ ذاہب یہ جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ جانے والی ہے، ذاہب جانے والی دنیا ہے. اس جانے والی دنیا میں آپ دائم کے لیے کچھ کر کے جائیں. یہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں. بہرحال میں آج کے اس موضوع کے مناسبت سے، کیونکہ موت کی کیونکہ خصوصاً ہم محبان اہل بیت کے لیے تو
आजकल पाकिस्तान में तो हालात ही ऐसी है कि किसी को कोई पता नहीं चलता कि घर से बिस्मिल्लाह करके दुआए सफ़र पढ़ के निकलते हैं कि मौत कब वाक़ई होने। लेकिन खुसूसन हम मुहब्बान अहले बैत तो बसों से निकाल के मारे जाते हैं। मौत के लिए हमेशा आमादा रहना चाहिए। माशाअल्लाह। तो इस मुनासिबत से मैंने ये हदीस माशाअल्लाह सामने, क्योंकि तैयारी करना चाहिए हमें भी। अच्छा, वमिन ज़ाहिबिन लिदाइमिन, और जाने वाली दुनिया से आप इसी से आप कुछ बनाए, तैयारी करें दाइम के लिए, हमेशा रहने वाली दुनिया के लिए। अम्रुन ख़ाफ़ल्लाह व हुव मुअम्मरुन इला अजली, ये अजल तो ये मुद्दत मुअय्यन शुदा है, ये हमारी ज़िंदगी की जो मुद्दत है वो मुअय्यन शुदा है। व मंजूरुन इला अमलिही, और अमल के यानी जब अमल का जो रास्ता बंद हो जाते हैं तो फिर पछतावा के अलावा कोई चारेकार नहीं है। बहरहाल ये हदीस तवील है, मैं खुलासा बयान करूँगा क्योंकि ज़्यादा तवील हो तो इसमें आपको, क्योंकि एक हदीस सुने उस पर गौर करके उसी को याद करके जाए ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा बयान करने से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जब ये अजल मुअय्यन शुदा है और इसके साथ साथ आपको ये मोहलत भी दी गई है कि इस अजल में आप अमल अंजाम दें, नेक अमाल करें और नेक सदक़ात दें, खैरात करें। और मर्द वो है जो अपने निजाम को रोके और बुराई से बचाए और नेकी की तरफ ले जाए। बार के मैं ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता। बारगाह खुदावंदी से हमारा दुआ है कि खुदावंद आलम हमें ये जो अक़वाल हैं इन पर अमल करने और इनको याद करके इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ दी, और जो शुहदा हैं उनके कुर्बानियों को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं, और खुसूसन उनके लवाहकीन को सब्र जमील अनायत फरमाएं, उनको ये ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अनायत फरमाएं। क्योंकि असल मौत वही मौत है। क्योंकि ये एक वाक़या, मुख्तसर सा वाक़या, एक शख्स जब मर्ग मौत में था, यानी वो मर रहा था, तो उधर से बीवी रोने लगी, वहाँ से बच्चे रोने लगे, वो वालिदैन बूढ़े थे वो रोने लगे। वो थोड़ी देर बाद तो वो उसकी जो हलालत नॉर्मल ठीक हो गई, तो फिर उसने सवाल किया अपने बच्चों से, बच्चों तुम क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे बाबा इस उम्र में आप हमें छोड़ के जाएं तो हम यतीम हो जाएंगे, हमारे देखभाल कौन करेंगे? फिर बीवी से कहने लगा तू क्यों रो रही थी? तो कहने लगी जब तू मर जाए तो मैं बेवा हो जाऊंगी, यानी वो अपने लिए रो रही थी। फिर वालिदैन से पूछा आप क्यों रो रहे हैं? हमारे बुढ़ापे में आप छोड़ के जा रहे हैं। तो वो अपने सर पीट के रोने लगा, खुदाया खुदाया मेरे लिए रोने वाला कोई भी नहीं है, ये बच्चे भी अपने लिए रो रहे हैं, बीवी अपने लिए रो रही है, वालिदैन अपने लिए रो रहे हैं, मैं अभी मर के मौत में हूँ, मेरे लिए आगे मेरे रास्ते के बारे में सोच कर रोने वाला, गिरिया करने वाला कोई भी नहीं है। तो लिहाजा जो आपने यहाँ पे करके जाए वही आपको वहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो बाहर के यहाँ पे जो ज़िंदगी, अच्छा जो शुहदा है उनके जो लवाहकीन हैं, बच्चे हैं, बेवा लोग हैं, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल उनकी ज़िंदगी है। खुदावंद मुताल से हम सब यही दुआ करें कि उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक माशाअल्लाह। आमीन। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा